سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ ہمارا پروگرام تپتی ریت اور پیاس، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ذاکرہ اہل بیت ہیرا شیرازی صاحبہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ ذاکرہ کے ساتھ ساتھ مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، کرم ہے پروردگار کا۔ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ تو سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ مجھے ان کی پاک ذات کے بارے میں گفتگو کچھ فرمائیے، اور میں چاہوں گی کہ آپ امام کی ولادت سے جو مولا حسین کے گھر میں منظر تھا وہ بیان کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سجاد علیہ السلام کے کیا کہنے کہ جن کو پروردگار عالم خود کہ زین العابدین سید الساجدین۔ ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم ایسے معصومین کے چاہنے والے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ عابدوں کی زینت ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، عبادتوں کی زینت ہے، سید الساجدین قیامت تک سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ جب یہ ہستی چوتھے چراغ امامت امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے امام حسین علیہ السلام کے گھر میں، تو بی بی شہر بانوں کی آغوش میں آئے۔ یہاں پر میں بی بی کا بھی جو ہے وہ بی بی کو بھی خراج پیش کروں کہ جن کی آغوش میں پروردگار عالم نے سجاد جیسا گوہر نایاب، سجاد جیسا نگینہ پروردگار عالم نے جس کی آغوش میں عطا کیا ہو، کیا مقام ہوگا اس بی بی کا۔ یہ وہ بی بی ہیں جو ایران سے بادشاہت چھوڑ کر کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تھا مسلمانوں کی طرف سے، تو بی بی کا سارا مال و اسباب، ان کے بابا کی جو حکومت تھی، نوشیروان عادل کی پوتی تھی، سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا، اور بی بی پھر جو ہے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جب مدینہ تشریف لائی تھی، اور امام علی نے آپ کا عقد کیا تھا امام حسین سے، اتنی بہترین خانوادے سے تعلق تھا بی بی کا کہ آپ کے پاس اس وقت بھی 70 کنیزیں تھیں۔ جس دن امام حسین سے نکاح ہوا تھا اس دن 40 کنیزیں آزاد کی تھیں، اور 30 کنیزیں اس دن آزاد کی تھیں جس وقت امام سجاد علیہ السلام کی کائنات میں آمد ہوئی تھی، لیکن ایک کنیز ان کے ساتھ ہی تھی جن کا نام بی بی شیریں تھا، اور یہ امام سجاد علیہ السلام کی ولادت تک بی بی کے ساتھ رہیں، جن کو بعد میں امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا۔ جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ خانوادہ اہل بیت سے بہت مودت اور محبت رکھتی تھی، لیکن پھر بھی امام حسین کے اصرار پر چلی گئی تھی، لیکن مولا حسین نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ اور یہ سفر کے جو دن ہیں آل محمد کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں پھر امام حسین کا سر جب نیزے پر بلند تھا اور بی بی شیریں سے ملاقات امام حسین کی ایسی ہوئی، لیکن مولا حسین نے اپنے وعدے کو وفا کیا تھا۔ جب امام سجاد آئے بی بی شہر بانوں کی آغوش میں، تو بی بی کا نام تھا شاہ زنان۔ جب تشریف لائی تھی ایران سے، تو امام علی نے کہا کہ آج سے ہم آپ کا نام شہر بانو رکھیں گے، علم کے شہر کی ملکہ، بانو یعنی کہ ملکہ، اور شہر کون سا؟ انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، علم کے شہر کی جو ملکہ ہو شہر بانو، اس کی آغوش میں امام سجاد تشریف لائے۔ اتنی پاکیزہ اور طہارت والی آغوش تھی۔ جب مولا سجاد آئے تو امام حسین فرماتے ہیں، امام حسین تشریف لائے تو بی بی فرماتی ہیں کہ مولا اس بچے کا نام میں رکھنا چاہتی ہوں، تو مولا فرماتے ہیں کہ پیار سے آپ کو غزالہ کہتے تھے، کہتے ہیں غزالہ رکھیے، کیا نام رکھنا چاہتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ مجھے آپ جیسا خانوادہ اور آپ اور یہ بیٹا اور یہ عزت امام علی کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے میں اس بچے کا نام علی رکھنا چاہتی ہوں، علی ابن الحسین، علی ابن حسین کا میں اس کا نام علی رکھنا چاہتی ہوں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے، میں نے بھی فیصلہ کیا تھا اللہ مجھے جتنے بھی بیٹے دے میں سب کے نام علی رکھوں گا، اور جتنی بھی بیٹیاں دے گا میں سب کے نام فاطمہ رکھوں گا۔ یہ امام حسین کی اپنے ماں باپ سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی سب بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے اور سب بیٹوں کے نام علی رکھے۔ اب جب امام سجاد آئے آغوش میں تو اتنے حسین تھے کہ امام سجاد کے لیے کہا گیا، ایک صورت ہوتا ہے سین سے جو قرآن کی ہوتی ہے، ایک صورت ہوتا ہے
صفحہ سواد سے امام سجاد کے لیے کہا گیا سجاد کی صورت ہے کہ قرآن کی صورت، سجاد نے دھو دی ہے جہالت کی کدورت اور مٹی میں ملا دی ابو سفیان کی مورت، سجاد ہے ہر دور میں نبیوں کی ضرورت اور جب ظلم کی بوچھار میں فریاد کرے گا سجاد کو اسلام تیرا یاد کرے گا، اور سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجاں کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہیں گنگ زبانیں، اور سجاد کے دشمن اسے مانے یا نہ مانے گونجیں گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، کیا کہنے ہیں مولا کے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام سجاد علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں بالکل جو کہ آپ کے کمالات کی وجہ سے آپ کو ملے ہیں، آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ بالکل، معصومین علیہ السلام کے مختلف القابات ہیں جو ان کے ظاہرے کے معجز نمائی کی وجہ سے پروردگار عالم کی جانب سے ان کو عطا ہوئے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے دو القاب جن میں امام سجاد کو زین العابدین سید الساجدین، آپ کا نام علی ابن الحسین ہے، لیکن تمام لوگ اب جب ہم نوحے دیکھیں گے چاہے وہ عربی زبان میں ہو یا مختلف دیگر زبانوں میں ہو، فارسی میں ہو، تو اس میں امام کو سجاد ہی کہا جاتا ہے۔ امام سجاد ساجد نہیں ہے، سجاد ہے۔ ساجد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرنے کے لیے پاکیزہ جگہ تلاش کرتا رہے، کیونکہ جب تک جگہ پاکیزہ نہیں ہوگی عبادت قبول نہیں ہوگی، لباس پاکیزہ نہیں ہوگا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو ساجد وہ جو عبادت کے لیے پاکیزہ جگہ تلاش کرے، اور سجاد وہ جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے کہ مجھ پہ سجدہ کریں، تو یہ سید الساجدین ہے۔ اور چھٹے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صادق آل محمد، عالم آل محمد، میرے مولا ارشاد فرماتے قیامت کے روز جب انبیاء کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، علامہ مجلسی بھی بہار الانوار میں بیان فرماتے ہیں کہ جب صفیں لگی ہوں گی 1,24,000 انبیاء کی صفیں لگی ہوں گی، اور پھر وہاں پر صالحین، صدیقین، متقین، مؤمنین، یہ سارے اولیاء، اوصیاء، انبیاء، ان سب کی صفیں لگی ہوں گی، تو ایک صدا آئے گی اور ایک ندا آئے گی، سنائی دی جائے گی کہ کہا جائے گا آئینہ سید الساجدین، آئینہ زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ پھر جب میرے دادا سید سجاد وہاں پر تشریف لائیں گے تو سارے انبیاء، سارے صالحین، صدیقین، مؤمنین، متقین، اولیاء، انبیاء، اوصیاء، تمام امام سجاد کو دیکھ کر کہیں گے انہیں یہ حق ہے کہ انہیں سید الساجدین کہا جائے، انہیں یہ حق ہے کہ انہیں زین العابدین کہا جائے، عبادتوں کی زینت۔ تو پروردگار عالم نے تو تمام انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس کے کہ میری عبادت کریں۔ تو پروردگار عالم تو چاہتا ہے کہ ہر کوئی عابد ہو، ہر کوئی عبادت کرنے والا ہو، لیکن زین العابدین، عابدوں کی جو زینت ہو اسے سجاد کہتے ہیں، اسے زین العابدین کہتے ہیں، کیونکہ 7 اعضائے سجدہ ہوتے ہیں کہ جو سجدے کے اعضاء ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، یعنی انسان کی پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنے 7 ہوتے ہیں اعضائے سجدہ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے دادا کو، یہاں علامہ مجلسی نے بھی روایت کی امام سے بہار الانوار میں، کہ اس لیے کہ جب منادی کرا دی جائے گی روز محشر اور امام آئیں گے، اور پھر چھٹے امام کہتے ہیں میرے دادا کو سید الساجدین زین العابدین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو 7 اعضائے سجدہ ہوتے ہیں، ان 7 کے 7 اعضائے سجدہ پر میرے دادا کے نشان تھے سجدوں کے۔ اتنے طولانی سجدے کرتے تھے امام سجاد، اتنے گھنٹوں کے ہم 10 منٹ کا سجدہ نہیں کر سکتے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ گھنٹوں کے طولانی سجدے ہوتے تھے امام سجاد علیہ السلام کے، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے۔ مولا فرماتے، معصوم کا فرمان ہے مومن کو چاہیے کہ لمبے سجدے کرے، کیونکہ لمبا سجدہ گناہوں سے معافی کا سبب بنتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ لمبے سجدے کرے۔ سوال کیا کسی نے امام سجاد سے، اے مولا سجاد، زین العابدین تو آپ ہیں، تو آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ تھی یا آپ کی عبادت زیادہ ہے؟ مولا نے سوال کرنے سے والے سے کہا تو نے سوال ہی غلط کیا، اس لیے کہ اگر رسول خدا نے مجھے زین العابدین کہا ہے تو انہی رسول خدا نے علی کے لیے کہا ہے ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تھی یوم خندق کے دن۔ تو یہ عبادت تھی امام سجاد کی۔ جب ایک مرتبہ امام سجاد گھنٹوں سجدے میں، اور آپ کے بیٹے امام باقر کنویں میں گر گئے، سب لوگ ندا دے رہے
کہ باقر کنویں میں گر گئے. آپ کی زوجہ فاطمہ بنت امام حسن ہے جو امام حسن کی بیٹی ہیں, یہ وہ بی بی ہیں آپ کی زوجہ, ان کا یہ مقام ہے کہ آپ علوی بھی ہیں, امام باقر علوی بھی ہیں, فاطمی بھی ہیں, ہاشمی تو آپ ہیں ہی, اور امام باقر کی ماں یہ وہ بی بی ہیں جو امام حسن کی بیٹی ہیں, امام حسین کی بہو ہیں, امام سجاد کی بیوی ہیں, امام باقر کی ماں ہیں, امام صادق کی دادی ہیں, جو امامتوں کے محور میں گھری ہوئی بی بی ہیں. یہ عام بی بی نہیں ہے, باہر نہیں نکلی, گھر سے باہر نہیں گئی. امام سجاد سجدے میں تھے, آ کر وہاں پر بیٹھ گئیں اور رونے لگی. جب مولا کی نماز تمام ہو گئی تو بی بی فرماتی میرا بیٹا کنویں میں گر گیا. امام سجاد گئے, جم میں غفیر لگا ہوا تھا, امام نے کہا پانی سے کہا میری امانت مجھے واپس کر دے. تو زمانے نے دیکھا کہ امام سجاد پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ایسے کنویں میں بیٹھے تھے, اور پانی نے واپس کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا فرماتے میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا, میں اس کے سجدے میں تھا, جب میں نے اس کی عبادت سے خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے مولا سجاد کی عبادت. ماشاءاللہ بہت خوب ہے. اچھا امام سجاد علیہ السلام کا دربار یزید میں جو خطبہ تھا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں آپ. بالکل, جب امام سجاد وہاں پہ دربار میں پہنچے تو 70 برسوں سے ان کا یہ طریقہ تھا آل محمد کے دشمنوں کا کہ وہ نام لے کر مولا کائنات علیہ السلام کیا شان ہے امام علی کی, نعوذ باللہ من ذالک, مولا کی توہین کیا کرتے تھے. اور اس وقت بھی نام لے کر جو ہے امام علی کی توہین کی جا رہی تھی ممبر پر. جب مولا پہنچے تو مولا نے ارشاد فرمایا, میں نے گزشتہ نشست میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مولا نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں, تو یزید نے منع کر دیا کہ آپ قیدی ہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ خطبہ دیں. جب بی بی زینب عالیہ نے لوگوں کو بیدار کیا تو لوگوں نے کہا کہ یزید یہ تو قیدی ہے, یہ تو اس کی تو کمر جھکی ہوئی ہے, تو اس کو بولنے کی اجازت دے دے, اس کے بولنے سے کیا ہو جائے گا. تو یزید کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وراثت میں ان کی علم شامل ہے, ان کی فصاحت اور بلاغت کا زمانہ قائل ہے, جب یہ بولتے ہیں تو یہ ہمیں نابود کر دیتے ہیں, یہ ہمارا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا علم عطا کیا. تو بس امام سجاد علیہ السلام کو جب اجازت ملی تو مولا گئے, اور جو لکڑی کا ممبر رکھا ہوا تھا مولا نے کہا حاضل آوت, تم چاہتے ہو کہ میں اس لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جب بی بی زینب عالیہ نے خطاب کیا تھا اور بی بی نے آپ سے کہا تھا قم یا سیدی یا مولا, یا میرے سید ہے میرے مولا, آپ کھڑے ہو جائیے اور کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. بی بی نے کہا تم مجھے باعظمت مانتے ہو, یہ تو میرا بھی امام ہے, یہ حجت خدا ہے. بس ایک مرتبہ امام سجاد گئے, کہا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں, یہ ممبر نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں سے آل محمد کی توہین کی جا رہی تھی. ممبر تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ خدا کی حمد بیان کی جاتی ہے, رسول اللہ کی ثنا کی جاتی ہے, اور آل محمد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. امام نے خطاب کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا ایھا الخاطب, اے خطاب کرنے والے. مولا نے خطیب نہیں کہا, کیونکہ خطیب وہ ہوتا ہے جو خطبہ دیتا ہے, جس کا خطبہ اللہ کی نگاہ میں مقبول اور منظور ہو جاتا ہے. پھر مولا کھڑے ہوئے اور مولا نے گفتگو کرنی شروع کی لہجہ علی میں. علی ابن الحسین بول رہے ہیں, علی کے لہجے میں مولا فرما رہے انا ابن مکہ و منایا, انا ابن زمزم و صفایا, انا ابن علی و فاطمہ, میں مکہ اور منا کا بیٹا, میں زمزم اور صفا کا بیٹا, میں علی اور فاطمہ کا بیٹا, میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا, میں اس کا بیٹا جو معراج پر گیا جو نبی, میں اس کا بیٹا, میں فاطمۃ الزہرا کا جگر گوشہ. پھر مولا فرماتے ہیں یزید سے مخاطب ہو کر 6 خصوصیات ایسی ہیں جو ہمیں عطا ہوئی ہیں تمہیں نہیں. مولا فرماتے ہیں اعطینا العلم, ہمیں علم عطا ہوا, والحلم, ہمیں حلم عطا ہوا, برداشت, بردباری, صبر, ٹالرنس, پیشنس. اور امام سجاد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو امام سجاد سے زیادہ صبر, بردباری, برداشت کا مظاہرہ کرنے والی کائنات میں کوئی اور ہستی ملے گی نہیں. صبر امام سجاد علیہ السلام پہ تو صبر ایوب بھی قربان ہو گیا. ہماری جانیں قربان انبیاء ماسبق علیہ السلام کی کہ کردار حسنہ پر, لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایسا تھا, اللہ نے کہہ دیا تھا ایوب آپ نے اتنا صبر کیا کہ کائنات میں جب بھی میں صبر کی مثال دوں گا دنیا آپ کو یاد کرے گی. لیکن حضرت ایوب کی بھی جب ناموس پر بات آئی تھی انہوں نے اللہ سے کہہ دیا اللہ اب میری ناموس کی بات ہے, اب میں صبر نہیں کر سکتا. لیکن امام سجاد کا صبر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی ناموس کو, خانوادہ رسالت کی خواتین کو بے مقنع و چادر اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یہ صبر امام سجاد ہے, اور اسی کی مولا نے وہاں پر گواہی دی. مولا نے فرمایا
اب دیکھیے عام دنیا کا قانون ہوتا ہے جب ایک حکمران دوسرے حکمران کے بعد آتا ہے نا کرسی پر اقتدار پر تو وہ پچھلے والے کو کہتا ہے کہ وہ غلط تھا میں صحیح ہوں، وہ یہ دنیا کے حکمران ہے، لیکن یہ آل محمد ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو پچھلا کہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں اوتینا العلم والحلم، ہمیں علم عطا ہوا، ہمیں حلم عطا ہوا، وفصاحت، ہمیں فصاحت عطا ہوئی، بے شک بے شک، وشجاعت، ہمیں شجاعت عطا ہوئی، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں شجاعت عطا ہوئی۔ علی مرتضیٰ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے یزید تو یہ نہ سمجھنا کہ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں تو میں شجاع نہیں ہوں، کبھی زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی ہو تو شجاع ہوا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بزرگی اچھا لباس پہننے کو نہیں کہتے بلکہ علم ہونے کو، برداشت اور بردباری ہونے کو بزرگ کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہمیں مومنوں کے دلوں پر راج عطا کیا گیا۔ اے یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے، ہم دلوں پہ راج کرنے والے لوگ ہیں۔ اور طویل خطبہ امام سجاد کا لیکن میں اختصار کے ساتھ پیش کری ہوں۔ مولا نے پھر فخر فرمایا اور کہا کہ 7 فضیلتیں ایسی ہیں جو ہمیں عطا ہوئی تمہیں نہیں، سنو صدیق ہم میں سے ہے، حمزہ اور جعفر ہم میں سے ہے۔ مولا نے فخر فرمایا، مولا نے کہا مہدی ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ تو مولا نے فخر کیا اور بتایا کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم ساری کائنات پر اختیار رکھتے ہیں لیکن ہم شان مظلومیت دکھا رہے ہیں۔ تم ظلم کرنے والے لوگ ہو تو تم ظلم کی انتہا کرو، لیکن ہم بھی شان مظلومیت دکھائیں گے۔ اور امام سجاد کا خطبہ سن کر لوگ واقعی جو بے شعور لوگ تھے وہ بھی جاگ رہے تھے۔ یزید کو ڈر تھا کہ ان کے خطبوں کے بعد زینب عالیہ، ام کلثوم اور سجاد کے خطبوں کے بعد لوگ بغاوت کر دیں گے کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، تو وہ گھبرا گیا تھا اور گھبرا کر امام سجاد کے خطبے کے بعد کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا حسین کو، میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے، شمر نے مارا ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے مولا، لیکن زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی وہاں پر جا کر شکست ان لوگوں کو دی اور حسین کی فتح کا اعلان کیا امام سجاد نے اپنے خطبے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ امام کے مصائب کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ بالکل، ہم دیکھیں مہوش ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ مولا کا بہت ہی مشہور ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مولا سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا ایسے کون سے مصائب آپ پر ڈھائے گئے ہیں کہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں، ہم روایات میں بھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، مجالس میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ امام سجاد خون کے آنسو روتے تھے۔ اور جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے لیکن آپ خون کے آنسو روتے ہیں، مولا فرماتے ہیں شہادت تو ہماری میراث ہے لیکن ماں بہنوں پھوپھیوں کو ننگے سر بازاروں میں لے کر جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ اور مولا 3 بار کہتے تھے الشام الشام الشام، اور امام سجاد غش کر جاتے تھے۔ میں سوچتی بھی تھی جب چھوٹی سی ہوتی تھی تو سوچتی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا کہ امام سجاد جیسا امام جو اتنا صابر تھا وہ خون کے آنسو روتا تھا۔ لیکن جب شام کے مصائب کو دیکھا گیا، شام کا وہ جب میں نے مطالعہ کیا اور پڑھا اور دیکھا کہ واقعی بازار شام وہ بازار تھا کہ جس میں سے امام سجاد جیسا صابر امام، جیسا غیرت مند امام، امام سجاد جیسا بیٹا وہ اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں کو وہاں سے لے کر گزرے ہوں گے تو امام سجاد کی آنکھوں سے خون کے ہی آنسو جاری ہوئے تھے۔ امام سجاد جب نکلتے تھے مدینے کی گلیوں میں تو قصاب اپنے ذبیحوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، لیکن مولا جب بھی دیکھ لیا کرتے تھے کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے تو امام فرماتے تھے، جا کر پوچھتے تھے تم نے اس کو پہلے پانی پلایا تھا، تم نے اس کو پہلے کھانا کھلایا تھا؟ کہتے ہیں مولا ہاں ہم جانتے ہیں، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جانور کو قربانی سے پہلے اس کا پیٹ سیر کر دینا چاہیے، اس کو کھانا کھلا دینا چاہیے، پانی پلا دینا چاہیے۔ مولا اس قدر گریا کرتے تھے، اس قدر گریا کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مولا فرماتے تھے کہ وائے ہوئے اس امت پر کہ جانوروں کو تو جب ذبح کیا جاتا ہے تو انہیں پانی بھی پلا دیا جاتا ہے، کھانا بھی کھلا دیا جاتا ہے، لیکن میرا بابا حسین میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اور یہ وہی امام سجاد ہیں کہ امام سجاد
خود بھی جب مولا کو اتنے تازیان راہ شام میں مارے گئے تھے، قدم قدم پر تازیان مارے جاتے تھے اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، جو آل محمد نے مصائب برداشت کیے، اس میں امام سجاد کے وہ مصائب ہیں جس کو دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ امام سجاد کو اتنے درے اور اتنے تازیانے مارے گئے تھے۔ 4 جنازے ایسے ہیں جب ان کو غسل، کیونکہ مولا کی شہادت کے ایام ہے تو خصوصاً پیش کری ہوں کہ جب غسل دینے والا غسل دینے لگا تو غسل دیتے دیتے رویا، کیونکہ امام سجاد کا اس میں ایک جنازہ امام سجاد کا جنازہ ہے کہ جب امام محمد باقر مولا کو غسل دینے لگے تو جب مولا کو پشت کی طرف سے پلٹایا تو امام باقر نے ظرف آب زمین پر پھینک دیا اور چیخ چیخ کر رونے لگے، کہتے ہیں بابا آپ کی پشت پر یہ آج بھی شام کی تحریر رقم ہے، بابا یہ امت کا دیا ہوا تحفہ آپ کی پشت پر آج بھی نظر آ رہا ہے، اتنے تازیانے۔ اور پھر جب امام سجاد مدینے واپس آئے تھے، شال ازا اوڑھ کر باہر بیٹھے ہوئے تھے، سگے چچا تھے محمد حنفیہ، لیکن امام سجاد کو پہچان نہیں سکے تھے، مولا گردن جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام محمد حنفیہ فرماتے اے ضعیف تو نے میرے بھتیجے سجاد کو کہیں دیکھا ہے؟ امام سجاد نے اپنی گردن کو بلند فرمایا، سفید ریش تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گیسو بکھرے ہوئے تھے، بس ایک مرتبہ کہتے ہیں چچا انا زین العابدین انا سید الساجدین، میں زین العابدین ہوں۔ تو آپ نے فرط علم سے گلے لگا لیا تھا، مولا کی چیخ نکل گئی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ مولا کی پشت پر کچھ نشان ہے، کہا چچا یہ امت کا دیا ہوا تحفہ ہے جو راہ شام میں، راہ کوفہ میں، جب ہمیں 36 شہروں 72 بازاروں میں 41 گلیوں سے اور 288 موڑوں سے جب گزارا گیا تو قدم قدم پر علی اور اولاد علی پر یہ مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ ہم کہاں کہاں تک، نہ ہم ان کے مصائب کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ فضائل کا احاطہ کر سکتے ہیں، بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں بھی، اس کے بعد والی دنیا میں بھی امام حسین کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ الہی آمین۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، یزید یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام تختی ریت اور پیاس، میں ہوں آپ کی میزبان نوش ناصر۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کوئی نہیں بازار جفا